الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط لگائی گئی ہے، کہے گی اگر تم مومن ہو تو بلندی عروج تمہارا مقدر ہے۔ اب مومن ہونا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ جب مومن ہو گئے تب سربلند رہو گے۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہے؟ مومن کا طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، جو خدا کا فرمان ہے، جو مصطفیٰ کا لایا ہوا طریقہ ہے، وہی مومن اگر اپنائے، وہی اگر مسلمان اپنائے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ اپنی زندگی کو اٹھایا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو کیا ہمارا طریقہ مومن بننے والا ہے؟ برخلاف نظر آتا ہے۔ زندگی میں دیکھ لیں، پروگرامات میں دیکھ لیں، تعلیمات میں دیکھ لیں، سب میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ وجہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ذلت و خواری کے دہانے پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عروج نہیں ہے۔ پچھلے جمعے سے پچھلا جمعہ میں نے بتایا تھا مسلمان نوجوانوں کی زندگی کس طریقے کی ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان، میں نے ایک مثال بھی دی تھی اگر آپ کو یاد ہے، جو ہمارے بزرگوں نے چبوترے نکالے تھے کہ راستے میں کوئی دن میں یا رات میں کوئی بوڑھا انسان تھک جائے، کوئی مسافر کو تھکان محسوس ہو جائے تو وہ چبوترے میں کچھ لمحے بیٹھ کر آرام کر لے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہاں پر بیٹھ کر دنیا کی خرافات کی باتیں، وہاں بیٹھ کر فالتو باتیں۔ ہمارا کام یہ نہیں تھا، ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم چبوترے توڑے بیٹھ کے، ہے نا۔ کام کام اور کام، کبھی دین کا کام، کبھی گھر کا کام، کبھی خدمت خلق کا کام۔ ہمارے پاس یہ کہاں تھا کہ ہم بیٹھ کر ہوٹلوں میں برائیاں کریں لوگوں کو؟ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں؟ ہمارے نوجوان نے اپنی زندگی خود تباہ کر رکھی، اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پیار محبت میں ماں باپ نہ جانے کتنی غلطیاں نظر انداز کرتے ہیں۔ ارے وہ چھوٹا ہے، ارے وہ ابھی بچہ ہے، کیا اگر اس نے غلط کام تو فوراً ابا اس کی طرف سے پہنچ جائے لڑنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ دوسرے سے تو کچھ دن بعد جس سے لڑائی ہوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، کھیل کود شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑے بڑے میں نااتفاقیاں، ایک دوسرے کے لیے قدورت، نفرت پیدا ہو جاتی، وہ نہیں نکلتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے بزرگوں کے، وہ بچوں کو اسی وقت سمجھاتے۔ اب بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب ابا کو جو ہے سنا رہا ہے، ارے تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہے، چپے رہو، گھر میں بیٹھو۔ یہ معاملات آ جاتے ہیں۔ وجہ پہلے سے ہم نے اسلام کی طرف موڑا نہیں، اسلام کی طرف اس کو لے کر گئے نہیں کہ محمد عربی کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے، ماں باپ کا وقار کیا ہے، سکھایا ہی نہیں ہم نے۔ اب نوجوان کا عالم یہ ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے اور کہہ رہا میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں جیسا چاہوں ویسا بہوں، جبکہ معلوم ہے
کہ صرف محنت سے نہیں ہوتا، ایک محنت اور دوسرا رب کی رحمت۔ اگر رب کی رحمت شامل حال نہ ہو تو آپ لاکھ محنت کریں، آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ جیسے ہزاروں محنتی لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ذرا سی محنت کری، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوئی، آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی پر پہنچ گئے کہ آپ کم پڑھے لکھے تھے، لیکن آپ پاس پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کر آپ کی نوکری کر رہے ہیں۔ ایسا دیکھا گیا نا؟ اب ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ تعلیم کا بحران ہو گیا، تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ دین کی تعلیم درست ہے، نہ دنیاوی تعلیم بہت اچھی پا رہے ہیں، اور اگر پا بھی رہے ہیں تو مقصد درست نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، بلکہ اپنی عظمت کو اجاگر کرنا مقصد ہے کہ میں اور میں اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ خانقاہوں سے یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچے کو پڑھائیں گے۔ خانقاہ مہرانہ سے یہ پیغام ملا تھا کسی زمانے میں، لیکن ہمارا یہ عالم کیا ہے؟ بچے نے کہا ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے میں پڑھنا کوئی بات نہیں، چلو فلانی جگہ لگا دو، 3000 روپیہ مہینہ مل رہا، کچھ پیسہ تو آئے گا۔ نہیں دوستو، ایسا نہ کریں۔ بچے کا من کرے یا نہ کرے، آپ اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ بچے تو اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا مزاج ان کے اندر ڈالنا ہو۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب تعلیم نہ دنیاوی دی اچھی اور نہ دین کی تعلیم بالکل بھی نہیں دی، اب وہ ماں باپ کی عزت جانتا ہی نہیں، وہ رشتہ داروں کی عزت جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف پیسے کا غرور آ گیا اس کے اندر۔ پیسہ کیونکہ جانتا ہے پیسہ سب کچھ ہے، لیکن اس پیسے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت ملتی ہے ماں باپ کی رضا سے، جنت ملتی ہے والدین کی خوشی سے۔ جب تعلیم کا بحران ہو گیا تو جیسا چاہ رہا ہے غلط چاہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، صحیح چاہ رہا ہے صحیح کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تعلیم کے بارے میں ہمیں اچھی سی تعلیم دی نہیں، فرق بتایا نہیں، برا کیا ہے اچھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے جب وہ وقت آتا ہے شادی کا، تو ابا سے کہتا ہے سنو کہ رشتہ ہمارا ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں کم سے کم 4 ویلر ملے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، پہلے سے کہاں میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ وہاں کرنا جہاں پر موٹر سائیکل ملے، اور عام موٹر سائیکل نہیں، خاص موٹر سائیکل 4 ویلر ملے، کم سے کم جہیز میں یہ ملے۔ اب اتنا گر گیا مسلمان کہ اب جیسے سنت رسول جیسے پاک معاملات میں بھی اب خریداری شروع ہو گئی۔ ارے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی کسر نہیں رکھتا، لیکن تم منہ کھول کر مانگ رہے ہو تو گویا کہ تم شادی نہیں کر رہے، تم بزنس کرنے جا رہے ہو۔ اب ہوتا نتیجہ کیا ہو رہا ہے نا؟ یہ گڈیاں لگائی جاتی ہیں صاحب، 2 لاکھ روپے سلام کرائے میں دیے جا رہے ہیں، اس میں دیے جا رہے ہیں، وہاں بوڑھا بھی کھڑا ہے، غریب آدمی بھی کھڑا ہے، اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ جس کی 2 4 4 بیٹیاں گھر پہ موجود ہوں، جوان ہو، اور وہ رکشہ چلاتا ہو، ٹھیلا چلاتا ہو، وہ فیری کرتا ہو، اثر یہ ہوتا ہے کہ اب تانے والے کہ یار فلانے کے یہاں یہ دیا گیا، تم کو بھی یہ کرنا، تو اب کیا ہے؟ قرض لیتا ہے، زندگی بھر قرض میں ڈوبا رہتا ہے۔ نوجوان، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا تم مانگو، تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس لیے نوجوان کیا گیا ہے تاکہ اپنی محنت سے خود بھی کچھ حاصل کرو، دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بناؤ۔ ایک نوجوان تھا، جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فربا تندرست لومڑی لیکن پیروں سے اپاہج ہے، چل نہیں پا رہی، گھسٹ رہی ہے، لیکن موٹی ہے، تندرست ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یار یہ چل نہیں پاتی لیکن اتنی موٹی، اس کا مطلب اس کو کھانے کو اچھا ملتا ہوگا، بہترین کھاتی ہوگی، تو جب رب اس کو دے رہا ہے جو چل پھر نہیں پا رہی، تو میں محنت کیوں کروں، میں کیوں جدوجہد کروں؟ میں بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی جنگل میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ انتظام کرے گا۔ یقیناً اللہ انتظام کرتا ہے، وہ تو جو ہے سمندر کی مچھلیوں کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ تو زمین کے کیڑوں کا بھی انتظام کرتا ہے۔ بیٹھ گیا صاحب، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، کچھ نہیں ملا، کوئی آسمان سے کوئی من و سلوہ حاضر نہیں ہوا، کوئی کھانا نہیں اترا، پریشان ہو گیا۔ 3 دن ہو گیا، جب جان پہ بنانے لگی تو ایک پیڑ کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے طے کیا کہ آخر دیکھنا یہ ہے کہ اس جو ہے موٹی تندرست جو ہے لومڑی کو غذا کہاں سے ملتی ہے، مجھے تو 3 دن تک کچھ نہیں ملا، اس کو کہاں سے ملتا ہے دیکھنا یہ۔ بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا، دیکھا دور دراز ایک شیر نے شکار کیا،
شکار کرنے کے بعد شیر کی قتلت ہوتی ہے، تازہ کھاتا ہے، تازہ کھاتا ہے نا، 2-4 دن کے لیے بچا کے نہیں رہتا کہ گفا میں لے جائے اسی کو کھاتا رہے. کھایا، کھانے کے بعد پیٹ بھر کھانے کے بعد چھوڑ دیا. اب لومڑی کی ناک آپ جانتے ہیں، سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ اس خوشبو میں گچٹتی وہاں تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جو اچھا خاصا بچا ہوا تھا جم کر کھایا. یہ کہنے لگا، یہ سوچنے لگا کہ جب اسے ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا، اس کا انتظام اللہ نے کیا، میں تو انتظار کرتا رہا، مجھے کوئی انتظام نہ ہوا، میرے لیے کوئی انتظام نہ ہوا. تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان میں تجھے بھی دوں گا لیکن تو لومڑی نہ بن، شیر بن. لومڑی نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے، فلاں جگہ میری شادی کرنا کہ کم سے کم مال زیادہ ملے. مال تو مل جاتا صاحب. 2 نقصان. پہلا نقصان یہ ہے، خود نہ مانگو، جو کچھ دے دے خوشی سے لے لو، کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. کریں گے نہیں کر پاتے، بہت مشکل کام ہے. پہلا نقصان یہ کہ جب ایسی لڑکیاں ڈھونڈی جاتی ہیں تو ان لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے جن کے ماں باپ کمزور ہیں، 30 سال 35 سال 40 سال ہو جاتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر ایک نوبت یہ آتی ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، وہ غیروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، کہیں کوئی خودکشی کا شکار بن جاتی ہے، کہیں کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی پگڑی پر پیر رکھ کر نکل جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان نے تو اس لڑکی کا مطالبہ کیا تھا جو پیسے والی ہو. اب اس کو کون پوچھے گا؟ پہلا نقصان یہ کہ اس لڑکی کی اسلام سے محبت کم ہونے لگتی ہے کہ ایسے اسلام والے ہیں کہ ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، سب پیسے کے دل دادا ہیں. پہلا نقصان. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ جب وہ نوجوان مطالبہ کرتا ہے، مل جاتا ہے، 4 ویلروں کا مالک بن جاتا ہے، اب کیا ہے، اونچی حضوری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اب جو ہے ان کے سسر نے جو کہا، جی سر، جی حضور، اس کے سامنے دبا نہیں کھلے گی، کیونکہ جو ہے پیسوں سے دبا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیسوں سے دبا ہوا ہے. جبکہ مرد کے لیے کہا گیا، کیا گیا قرآن میں، الرجال قوامون علی النساء، رجال کو، مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا، عورت پر مرد کو حاکم بنایا گیا. حاکم کا کام کیا ہے؟ مانگنا نہیں ہے. حاکم کا کام یہ ہے خود کھائے، دوسرے کے لیے انتظام کرے. یہ حاکم کا کام ہے. تمہیں حاکم بنایا گیا، تم تو وہاں ملازم بن گئے تھے، غلام بن کے چلے آئے. اب نتیجہ نقصان کیا ہوا؟ نقصان سب سے بڑا، مالدار بیٹی لے آئے، کیونکہ ڈھونڈ کے لائے نا، تو اللہ نیت جانتا ہے نا. ایک تو خود ملنا، بات سمجھ میں آئے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کسی کو قسمت سے مل جائے تو نعمت سمجھ لے، لیکن مطالبہ کرنا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ دل کا حساب لیتا ہے. تمہارے دل میں کیا تھا؟ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ ہو رہا، جب تم لے آئے تو اب اس کو اپنے پیسے کا زوم ہے. باپ نے کہا تھا کہ کوئی کام نہ کرنا، کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے 4 ویلر دے رکھی ہے، میں نے اتنے لاکھ روپے دے رکھے ہیں، اتنے لاکھ کا جہیز دیا ہے، اتنے لاکھ کا سونا چڑھایا ہے، فلاں زمین تمہارے شوہر کے نام کر دی ہے، کسی کی نہ سننا، اپنی چلانا. نتیجہ کیا ہوا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ 1 گلاس پانی لے آؤ، لڑکی کیا کہتی ہے؟ میں نوکرانی کون ہوں؟ میں نوکری کرنے کے لیے کون آئی ہوں؟ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی ہے. سمجھ رہے؟ بڑے باپ کی بیٹی ہے، وہ کام کون کرے گی؟ کام کرنے کے لیے نہیں آئی. میں کہتا ہوں تم اس کو بڑا باپ کہتے ہو جس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، جو 10 لاکھ کا مالک ہے، جس نے 4 ویلر دی ہے، تم اسے بڑے باپ کہتے ہو. تم نے بڑا باپ دیکھا کہاں ہے؟ تم نے بڑا باپ دیکھا نہیں. اور بڑے باپ کو دیکھنا ہو تو فاطمہ کے باپ کے بڑا دنیا میں کوئی بڑا باپ نہیں، سیدہ کائنات سے کہ باپ سے بڑھ کر کوئی باپ نہیں. کیا خیال ہے اس باپ کا؟ کیا خیال ہے اس باپ کا جو انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج مقام صحابہ میں واپس آ جائے؟ کیا خیال ہے اس باپ کا کہ اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ کیا خیال ہے اس بڑے باپ کا کہ اگر انگلیاں یوں رکھ دے تو اللہ 5 چشمے جاری فرما دے؟ کیا خیال ہے اس بڑے باپ کا کہ اگر اشارہ کرے تو بارگاہ مصطفیٰ پر خود چل کر پیر آئے اور سلامی دینے حاضر ہو جائے؟ کیا خیال ہے اس بڑے باپ کا کہ اگر اس کا بال مبارک، کیا خیال ہے اس بڑے باپ کا کہ اگر اس کا بال مبارک حضرت سلمان فارسی
اپنے بالوں کے اندر رکھ لے تو اللہ کوئی جنگ انہیں ہرانے نہ دے۔ اس بڑے باپ کے بارے میں تم کیا خیال؟ لیکن باپ ایسا ہونے کے باوجود بھی بیٹی کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بیٹی فاطمہ دیا کیا ہے؟ چکی دی ہے۔ کام کیا کرتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ خود چکی چلا رہی ہیں۔ یہاں ایک گلاس پانی نہیں اٹھایا جا رہا، سیدہ فاطمہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے بعد خود چکی چلا رہی ہیں۔ اور والد نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اے بیٹی علی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا تھا کہ ایک خادمہ مل جائے، میرے آقا نے منع فرما دیا تھا اور کہا تھا سنو اگر آج میں نے تمہیں کوئی خادمہ کام کے لیے دے دی تو کل کوئی کہے گا نظیر بنائے گا محمد عربی نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ دی، لہذا تم بھی دو۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ اے فاطمہ علی سے کوئی مطالبہ ایسا نہ کرنا جسے علی پورا نہ کر سکے۔ کیا تربیت دے رہے ہیں مصطفیٰ؟ ایسا کوئی مطالبہ نہ کرنا جس کو علی بولے یار پورا نہ کر سکے۔ میرا وجدان کہتا ہے کوئی ایسا مطالبہ ہے نہیں جسے علی پورا نہ کر سکے، لیکن نبی تربیت دے رہے ہیں، نبی امت کو پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ امت نبی صرف جو ہے اس زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گا۔ ہمارا حال یہ ہو رہا ہے، ہم یہاں جا رہے ہیں، پھر معاملہ یہ ہوتا ہے وہی بیٹی جس باپ نے تمہیں پڑھایا لکھایا سروس دلائی تمہاری سروس میں در بدر بھٹکا، اب وہ بیٹی جس باپ نے کہا تھا کسی کی نہ سننا اور منہ بھر بھر کر پیسہ دیا تھا، اب مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ابا کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمیں تو الگ مکان چاہیے ہے، الگ ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ اکبر ماں باپ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کر لیا اور خوش ہیں صاحب، خوش ہیں، جبکہ جانتے ہو ادھر رب فی رضا الوالدین و سخط رب فی سخط الوالدین۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ماں باپ کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے اور ماں باپ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ہم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اور خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ خوش ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ماں باپ کو ناراض کیے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں تمہارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنا گویا کہ خدا کو ناراض کرنا۔ اور ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں کو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اسلام میں؟ بیٹی کا مقام دیکھیے، جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ جب وہ بیٹی ہے اپنے گھر میں ہے تو اللہ نے اس کے باپ کے لیے اسے رحمت بنایا۔ ایک بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہے، لیکن جب وہ ماں بنتی ہے تو مقام مل جاتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کر دیا کرتا ہے۔ یہ مقام ایک جگہ رحمت ایک جگہ نعمت، اور جب ماں بنی تو جنت قدموں میں آ گئی۔ اللہ اوپر ماں کا مقام ہم کیا جانے، ہماری عقل کیا جانے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہوں، کوہ طور پر جاتے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پر رب سے گفتگو کرنے، آواز آئی موسیٰ سنبھل کر آنا۔ اللہ پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے وقت کے نبی ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ مقام ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ سنبھل کر آنا، موسیٰ سنبھل کر آنا۔ آج کیا ہے اللہ، اے پاک پروردگار میں تو کئی بار آیا ہوں، کئی بار تجھ سے کلام کیا ہے، لیکن کبھی آواز نہ آئی کہ سنبھل کر آنا، سنبھل کر آنا۔ میں تو کئی بار آیا ہوں، آج یہ آواز کیسی؟ اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی، ہاں ہاں تم کئی بار آئے ہو، بارہا آئے ہو، تم نے مجھ سے گفتگو کی ہے، لیکن سنو موسیٰ جب تمہاری ماں دنیا میں حیات تھی، ماں کا مقام دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے غیب سے آواز آتی، موسیٰ جب تمہاری ماں اس دنیا میں تھی اور تم گھر سے نکلتے تھے میرے پاس آتے تھے اور کلام کرتے تھے تو تمہاری ماں مصلی میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اس لیے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اب تمہاری ماں گھر پر نہیں ہے، مصلی میں بیٹھ کر دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں ہے، اب سنبھل کر آنا، اب سنبھل کر آنا۔ ماں کا مقام، باپ کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اور یہاں کیونکہ ہم نے دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اس لیے ہم کچھ سیکھ نہیں پائے، اور اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے والدین کی بھی ہے۔ اگر انہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلائی ہوتی، اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی کراتے ہیں،
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کی عزت کرنے والا بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو ان پڑھ نہ رکھیں. العلم نور، علم نور ہوا کرتا ہے، اور نور کا کام، روشنی کا کام یہ ہوتا ہے جہاں روشنی جاتی ہے اندھیرا چھڑ جایا کرتا ہے. جہاں اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی گڑبڑ سڑبڑ کرتا رہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے چراغ تھا نہیں تو آپ گڈھے میں گرے، نالے میں گرے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن اگر علم ہے، نور ہے، تو اسے منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آ کر آپ کے مقام کو اونچا نہیں کرے گا. نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، نہ محمد بن قاسم آئے گا، نہ کوئی ٹیپو سلطان آئے گا. آپ کو خود اپنے وقت کا سپہ سالار خود بننا پڑے گا. اور یہ سب بغیر تعلیم کے ناممکن ہے، امپاسبل ہے. ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فار ایوری پرسن. ضروری ہے، پڑھیے، دینی تعلیم بھی حاصل کریے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے. تو کہیں گے دیکھو یہ محمد عربی کا چاہنے والا آ رہا ہے، دنیا بھی جانتا ہے، آخرت کی تعلیم بھی اس کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.